ناظر قدر بزرگ اور دوست، میرے پیارے نوجوانوں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت چاہے جب آئے لیکن اس کے لیے تاریخ اور دن اللہ نے متعین کر رکھا۔ کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن کس ڈیٹ میں آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی اور وہ دن کون سا ہوگا، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ تو پیغمبر اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جس دن آئے گی اس دن کا نام ہے جمعہ، اور جس تاریخ میں آئے گی وہ تاریخ ہے 10 محرم۔ اب آپ دیکھیے کہ آج جمعے کا دن بھی ہے اور 10 محرم بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر اعظم کی بات کا یقین حیوانوں کو، چرند کو، پرندوں کو تو ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ نے اشرف المخلوقات اور خیر امت کہا، اس امت کو فکر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے اور جمعے کا دن ہوتا ہے تو یہ جو پرندے ہیں، بے زبان پرندے، فرمایا ہمارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوف اور اس ڈر کی وجہ کر کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، صبح جلدی اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے استغفار اور رونا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اعمال کا تعلق یا تو انسان سے ہے یا جنات سے۔ قیامت کے دن سوال و جواب کا تعلق یا تو انسان سے ہے یا جنات سے ہے۔ سزا اور جزا کا تعلق یا تو انسان سے ہے یا جنات سے ہے۔ جنت اور جہنم کا تعلق یا تو انسان سے ہے یا جنات سے ہے۔ دنیا کی تیسری کوئی مخلوق نہیں جس سے کہ اللہ قیامت کے دن سوال اور جواب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ مٹی ہو جائے گی، کنت ترابا، سب ختم۔ ایک مخلوق بھی قیامت کے دن اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ اللہ اس سے سوال و جواب کرے۔ قیامت ہوگی اور ان کی حالت کو قرآن کریم بیان کرتا ہے، تم تو ترابا، سب مٹی ہو جائیں گے۔ اب میدان میں بچے گی دو جماعت، ایک کو انسان کہتے ہیں اور ایک کو جنات کہتے ہیں۔ انہی دونوں پہ نماز فرض ہے، انہی دونوں پہ زکات فرض ہے، انہی دونوں پہ تبلیغ واجب ہے، انہی دونوں پہ صدقہ فرض واجب ہے، انہی دونوں پہ حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق پہ اللہ کا کوئی قانون نہیں۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز، مکروہ اور مستحب، اس کا تعلق صرف یہ دو مخلوق سے ہے، یا تو انسان یا جنات۔ جانور چاہے جتنا بڑا ہو، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جہاں چاہے رہے، جب چاہے سوئے، جب چاہے اٹھے، اللہ بالکل نہیں پوچھے گا۔ لیکن
شریعت کا سارا قانون اور شریعت کے سارے مقام اور شریعت کی ساری باریکیاں یہ صرف انسان اور جنات کے لیے ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات کو میں پیدا کیا ہوں میں اپنی غلامی کے لیے. اور اگر نہیں کرو گے تو پھر سوال و جواب کے لیے تیار ہو جاؤ, سزا اور جزا کے لیے تیار ہو جاؤ, موت کی سختی اور قبر کی تنگی کے لیے تیار ہو. جس طرح ہمارا جنازہ ہوتا ہے جنات کا بھی ہوتا ہے, جس طرح ہمیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے جنات کو بھی دفن کیا جاتا ہے. جس طرح ہم بیمار پڑتے ہیں ہمارے ڈاکٹر ہیں, جنات بھی بیمار پڑتا ہے جنات کا بھی ڈاکٹر ہے. ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتا پیتا ہے, ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتا ہے. ہمارے لیے بھی فجر اس کے لیے بھی فجر, ہمارے لیے بھی ظہر اس کے لیے. سارے قانون جو انسان کے لیے اللہ نے طے کیے ہیں وہ جناتوں کے لیے. وہاں بھی نکاح ہے, وہاں بھی شادی بیاہ ہے, وہاں بھی زنا ہے, وہاں بھی کاروبار ہے, وہاں بھی تجارت ہے, وہاں بھی لین دین ہے, وہاں بھی حلال ہے, وہاں بھی حرام ہے, کوئی فرق نہیں. جانوروں کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. اس کے باوجود جب محرم کی 10 تاریخ آتی اور جمعے کا دن, تو فرمایا دنیا کا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو صبح صادق سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کو یاد نہ کرتا ہو, تاکہ قیامت آج اگر آ جائے تو ہماری حالت درست ہو. لیکن ہمیں کل ہی معلوم ہو گیا تھا, محرم کی پہلی تاریخ کو ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس سال جمعے کا دن 10 محرم کو ہے, مگر آج بھی لوگ 10-11 بجے تک سو گئے. کوئی ڈر ہے دل میں؟ نبی نے فرمایا جمعے کے دن آئے گا 10 محرم کو, ایک بندے کو ڈر ہے, وہ یہ سمجھ رہا کہ نہیں ابھی بہت ساری قیامت کی نشانی باقی ہے, اس سے پہلے قیامت آئے گی نہیں. حضرت عیسیٰ کو آنا ہے, امام مہدی کو آنا ہے, یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے, فلانا 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 فلانا. اس لیے ہمارا دل پتھر ہو گیا, یقین نہیں ہوتا. وہ ہماری اولاد کے زمانے میں قیامت آئی, میرا یقین مانو. حالانکہ قیامت سے بڑی قیامت ہم پہ آ رہی ہے, الگ الگ, لیکن پتہ نہیں چلتا. بغیر الزام کے تمہاری مسجد کو گرایا جا رہا ہے, یہ قیامت نہیں ہے. بغیر الزام کے تمہارے علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ قیامت نہیں ہے. بغیر الزام کے 200 سال پرانی مسجدیں جہاں ایمان والا سجدہ کرتا تھا ان کو ڈھا دیا جا رہا ہے, یہ قیامت سے کم ہے کیا؟ مسلمانوں کی بیٹیاں لہروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, یہ قیامت نہیں ہے. مسلمان دلیر ہو کر کے نمازیں چھوڑ رہا ہے, اب تم کون سی قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر روح کا مر جانا اور ایمان کا کمزور ہو جانا قیامت نہیں ہے تو پھر قیامت کیا ہے؟ کون سی قیامت کو آپ ڈھونڈ رہے ہو؟ مسلمانوں کا کھلے عام زنا کرنا یہ قیامت نہیں ہے. دوسرے کی ماں بہو بیٹیوں کو غور سے دیکھنا یہ قیامت نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوتا تو ایک نماز فجر کے چھوڑنے پہ تمہیں قیامت سے زیادہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ قیامت آ جائے کوئی بات نہیں, مگر نماز نہ چھوڑنے پائے. ایمان ہوتا تو نا, تو ایمان تو کمزور ہے, نہ نماز چھوڑنے کی فکر, نہ گناہ کی فکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب دل کالا ہو جاتا ہے مومن کا تو پھر اس کو گناہ کرنے پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے, نماز کے چھوٹنے پہ کوئی صدمہ نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں اندازہ لگاؤ, انصاف کرو. 2-4 روپیہ 150 روپیہ قرض والا اگر نہ دے, دینے سے انکار کرے, وعدہ خلافی کرے, آج نہیں کل دوں گا,
سب سے بڑی قیامت گناہوں پر ایمان والے کا افسوس نہ کرنا، اس سے بڑی قیامت دنیا میں اور کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ آج اس قوم کی اس امت کی حالت یہ ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کو گالی دی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر آ کر کے وہ کوئی اپنے زمانے کی طوائف میرے محبوب کو گندی گالیاں دے رہی ہے، اور مسلمان کا بچہ ہوٹل میں بیٹھ کر کے شیخ کباب کھا رہا ہے۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی حرامزادی میری ماں عائشہ کو گالی دے اور تم ایسی چالو کر کے نرم بستر پہ سو رہے ہو، قیامت کہتے کسے ہے؟ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، تیری ماں کو اگر کسی نے گالی دیا ہوتا، پوری رات تجھے نیند آتی؟ کائنات کی ماں کو کوئی گالی دے کر دندنا رہی ہے، ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ چلو پولیس میں جا کر کے ایک FIR درج کرائے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے مولانا؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے وہ کلمہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے اس نبی کی محبت بھی کمزور ہو گئی، ورنہ کیا مجال کہ ہمیں کھانا اچھا لگتا، ہمیں نیند آتی؟ اسی نبی کو گالی دیا گیا ہے جس کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ وہ نبی اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پہ ہمیں پانی پلائے گا، پانی پلانے سے پہلے تجھ سے یہ بھی سوال کرے گا، تیرے سامنے مجھے گالی دیا گیا، تو نے کیا کیا؟ کون سی قیامت کا انتظار ہے؟ اس سے بڑی اور کون سی قیامت ہو سکتی ہے کہ تمہارے بزرگوں کی قبروں کو 400 سال پرانی قبروں کو بلڈوزر لگا کر گرایا جا رہا ہے؟ اب کیا قیامت چاہیے تمہیں؟ کون سی قیامت چاہیے؟ زمین پھٹنا، آسمان گرنا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، گاڑی چوری ہو جائے افسوس ہوتا ہے، دکان میں آگ لگ جائے افسوس ہوتا ہے، بچہ مر جائے افسوس ہوتا ہے، بیوی چھوڑ دے افسوس ہوتا ہے، نماز چھوڑنے کا افسوس نہیں۔ غیر کی بیٹیوں کو نظر پھاڑ کر دیکھنے والوں، تمہیں افسوس نہیں۔ حرام کھا کر دندناتے ہو، افسوس نہیں۔ جھوٹ بول کر کماتے ہو، افسوس نہیں۔ چوری کرنے پہ فخر کرتے ہو، افسوس نہیں۔ سودی کاروبار میں زندگی جی رہے ہو، افسوس کوئی نہیں۔ پھر کہو گے ابھی قیامت آئی نہیں، قیامت تو آ گئی۔ جب زنا پہ افسوس نہیں، نماز چھوڑنے پہ افسوس نہیں، جھوٹ بولنے پہ افسوس نہیں، علماء کو گالی دینے پہ افسوس نہیں، سوشل میڈیا پر دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کی ننگی تصویر دیکھنے پہ تجھے افسوس نہیں ہوتا، تو یہ کیا قیامت نہیں ہے؟ ایک اللہ کا ولی گزرا، حضرت سلمان دارانی، بغداد کے اندر مدرسے میں پڑھتے تھے، چند ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوئے مدرسہ جانے کے لیے۔ راستے میں جاتے جاتے اماں نے جو توشہ دیا تھا کھانے پینے کا سامان وہ ختم ہو گیا، تو سلیمان دارانی کے دوستوں نے کہا کہ آپ یہیں پہ رہو جنگل میں خیمہ ڈال کر کے، اور ہم شہر میں جا کر کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے آتے ہیں۔ ساتھی چلے گئے۔ سلیمان دارانی 18-19 سال کا عرب کا شہزادہ، جوان پٹھا آئے، اکیلے
اکیلا بیٹھا ہے مراقبے میں بیٹھ گیا کہ اکیلا بیٹھ کے کروں تو کیا کروں، ٹائم کیوں خراب کروں، ذکر اللہ میں لگ گیا، نماز میں لگ گیا۔ اچانک ایک یہودی کی جوان لڑکی جب اس نے دیکھا کہ خوبصورت جوان ہے اور اکیلا ہے، دور دور تک کسی کا پتہ نہیں، تو وہ یہودی کی لڑکی جو بکریاں چڑھا رہی تھی، جوان لڑکی، عرب کی لڑکی، فوراً دوڑ کر آئی سلیمان دارانی کے پاس اور سلیمان دارانی کو آواز دیا کہ سلیمان ذرا ایک نظر میری طرف اٹھا کر دیکھ تو۔ سلیمان دارانی نے نظر تو اٹھایا نہیں، بس اتنا پوچھا کہ بہن بول کام کیا ہے؟ کہنے لگی کہ آج میں اسی کام کے لیے آئی ہوں جس چیز کی ضرورت ایک عورت کو ایک مرد سے ہوتی ہے۔ اتنا سا جملہ سنا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 17، 18، 19 سال کا جوان سلیمان دارانی، پہلوان جیسا بدن، اتنا سا جملہ سنا کہ اس عورت نے کہا مجھے ضرورت ہے تم سے۔ سلیمان دارانی بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گری اور کہنے لگے اللہ اس شیطان اور نفس سے میری حفاظت فرما، اور بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہوئے کیوں؟ اتنی سی بات جب سنا کہ شیطان یہاں تک آ گیا تو سلیمان دارانی پہ قیامت آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ یہاں تو زنا کر کے بھی ہوش میں رہتے ہیں الحمدللہ، بس اتنا خالی معلوم کرتے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کسی نے نہیں دیکھا، اس ظالم کی نظر وہاں نہیں جا رہی ہے جس اللہ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیرے سینے کے چھپے ہوئے راز کو تیرا اللہ جانتا ہے۔ تو کس سے چھپا رہا ہے؟ اپنے گناہ اس سے چھپا رہا ہے جو تیری آنکھ کی کنکھیوں کو جانتا ہے۔ خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت یعنی کنکھی۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ آنکھ کی خیانت سامنے سے دیکھنے کو نہیں کہتے، آنکھ کی خیانت یہ کنارے سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ایسے چلتے رہتے ہیں، یوں دیکھتے نہیں، یوں، اس کو کہتے ہیں آنکھ کی خیانت۔ اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، تیرے آنکھ کی خیانت کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ لیکن ہائے ہماری حالت کہاں چلے گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ جا کدھر ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان دارانی بے ہوش ہو گیا، نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی آیا اور آ کر کہنے لگا سلیمان مبارک ہو، سلیمان مبارک ہو، جو کام اپنے زمانے کے پیغمبر نے کیا، جو کام میں نے یوسف زلیخا سے بچنے کے لیے کیا تھا، یہ نبی والا کام تم نبی کی امت ہو کر کر گیا، میری طرف سے مبارک ہو، مبارکبادی دینے آیا ہوں۔ فرمایا جو کام نبی نے کیا وہ کام تم نے کیا ہے، اللہ کے ڈر سے زنا سے بچ جانا، اللہ کے ڈر سے دوسروں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے سے بچ جانا، یہ تو ہر ایک کی بات نہیں، یہ تو زمانے کا نبی کر سکتا ہے، مگر تم امت ہونے کے بعد کر گئے۔ اللہ اکبر، اور سلیمان یوسف کی مبارکبادی قبول کرو۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ایسے لوگوں کی
ونهى النفس عن الهوى. برائی کا موقع ہے، لڑکی خوبصورت ہے، بڑے خاندان کی بیٹی ہے، جوان ہے، ادھر بھی جوان ہے، رات کا اندھیرا ہے، تنہائی کی کوٹھری مل گئی، تنہائی کا مکان مل گیا. لڑکی کہتی ہے مجھ سے پیار کرو، لڑکا کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہی وہ نوجوان ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تنہائی میں تو نے رب کو یاد کیا تو سن، تیری تہجد اور تیری عبادات دنیا کی تجھے جنت تک لے کر جائے نہ جائے گارنٹی کوئی نہیں، لیکن اس تنہائی میں جو تو نے مجھے یاد کیا تو آ، تجھے اس نیکی کے بدلے میں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. فإن الجنت هي المأوى، جا میں تیرے لیے جنت کا اعلیٰ مقام طے کرتا ہوں. تو قیامت، سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا. صبح سے لے کر شام تک 50 جھوٹ بولے گا، 50 مرتبہ جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، اور رات کو سونے سے پہلے استغفار بھی نہیں کرتا اللہ مجھے معاف کر دیجیے. بتاؤ قیامت اور کسے کہتے ہیں؟ اگر اس حالت میں موت آئی تو کیا جواب دو گے اللہ کا؟ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو رات کی تنہائی، اور اللہ سے کہہ دو نا، اللہ سے بڑا کون سننے والا اور معاف کرنے والا ہے. شام میں اللہ سے کہہ دو رو رو کر کے اللہ میاں صبح سے لے کر شام تک بہت سارے گناہ ہو گئے، آپ معاف کر دیجئے نا. ساری دنیا سو رہی ہے، آپ جاگ رہے ہیں، ہم ہیں اور آپ ہیں. اللہ کہتے ہیں تیرے بولنے میں دیر ہوتی ہے، مجھے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. لیکن ہم وہ بھی تو نہیں کرتے نا. 11 12 1 بجے رات تک مسلمانوں کے محلوں میں ہوٹلیں کھلے رہتے ہیں، وہاں پہ لوگ دنادن کھاتے پیتے موج مستی کرتے، آئے گھر بے ہوش ہو کر کے سو گئے. نہ اللہ یاد آیا، نہ تہجد یاد آئی، نہ ذکر یاد آیا، نہ سونے کی دعا یاد آئی. بتاؤ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق ہے کیا؟ آپ کو نظر آتا ہے کوئی فرق؟ دنیا میں سب سے کم اسکول، کالج، مدرسہ، تعلیم کا نظام، تربیت کا نظام اگر کسی قوم کے پاس سب سے کم ہے وہ مسلمان قوم ہے. اور کھانے پینے اور ہوٹل کا سسٹم اگر کسی قوم کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو وہ مسلمان کے پاس ہے. یہ گوری پالیا ہمارا محلہ ہے نا، اور بازو میں غیروں کا محلہ علاقہ ہے وجے نگر، جس میں ان کی اکثریت ہے. ہمارے علاقے کے اندر سروے کر کے دیکھو، چائے کا ہوٹل، کھانے کا ہوٹل، ناشتے کا ہوٹل، کون سا ہوٹل چاہیے؟ ہر 10 قدم میں ملے گا. لیکن آپ ڈھونڈ لو پورے گوری پالیا کے علاقے کے اندر تو آپ کو مرکز، آپ کو تعلیم کے لیے اسکول، مدرسہ، تربیت، نسواں، یہ سب آپ کو ملے گا. کتنا ملے گا؟ لیکن آپ بازو کے محلے میں چلے جاؤ، دور دور تک آپ کو چائے کا ایک ہوٹل نظر نہیں آئے. مسلمان پیٹ پالنے میں برباد ہو گئے اور غیر قوم تعلیم حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو آباد کر لی. رات کے 9 بجے ان کے محلے میں چلے جاؤ، ایک لائٹ نہیں جلتا رہتا ہے، پورا علاقہ سو رہا ہے. اور ہمارے محلے میں رات ہوتی ہی 3 بجے. بتاؤ اب
کیا چاہیے؟ جس نبی نے کہا تھا والی بات کھانا کھا لو عشاء کے بعد سو جاؤ، اس لیے کہ عشاء کے بعد دنیا کی باتیں کرنا ناجائز ہے، اس نبی کی امت 3 بجے بستر پر جائے گی۔ قیامت کو اب کب انتظار ہے، کب آئے گی قیامت؟ ابھی بھی قیامت نہیں آئی، اور 3 بجے سونے والا 11 بجے اٹھے گا۔ مؤذن کہنے لگا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن بندے کو سنائی آیا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو شیطان آتا ہے، جو بندہ سوتا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان آ کر کے پیشاب کرتا ہے سکون کے ساتھ، جب تک پورا کان پیشاب سے بھر نہ جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو کروٹ بدل کر دوسرے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور جب نماز وغیرہ سب کچھ ہو جاتی ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور شیطان بدن دباتا رہتا ہے، ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، ابھی رات بہت ہے، ابھی رات بہت ہے، تھوڑا اور سو لے، تھوڑا اور سو لے۔ کچھ تو شرم کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، کچھ تو افسوس ہونی چاہیے نا۔ تو محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن، جس دن قیامت آئے گی، یہ کس نے فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کا سب سے اعلیٰ اولا افضل عمل کیا ہے؟ کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اپنی فیملی کو اچھا کھلانا، بہترین کھانا آج بنانا، جتنا ہو سکے اپنے گھر پہ آج خرچ کرو، جتنی طرح کا ہو سکے گوشت بناؤ، کباب، بریانی، قورمہ، سب کچھ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے پہ بہترین خرچ کرو، اچھا نظام بناؤ ان کے کھانے پینے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھیں گے نا، تو روزے دار کا استقبال اچھے کھانے سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ روزہ رکھے گا تو استقبال اچھے کھانے سے کرو، پیو۔ پوری دنیا کی حدیث منبر رسول کو گواہ بنا کر کے مسلمانوں کہتا ہوں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور فضیلت 10ویں محرم کی ہے تو مجھے لا کر کے دکھا، کچھ ہے ہی نہیں۔ عام دنوں کی طرح محرم ہے، لیکن آج نماز کے بعد شام میں جو کچھ ہوگا وہ آپ دیکھ لینا، جسے دیکھ کر کے شیطان بھی شرمائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی میت پہ ماتم نہ کیا کرو، آواز سے رویا نہ کرو۔ آپ مر گیا غم ضرور ہے، مگر ماتم کرنے کی بیٹے کو اجازت نہیں۔ شوہر مر گیا غم ضرور ہے، مگر بیوی کو ماتم کرنے کی اجازت نہیں۔ آؤ امام بخاری کی بخاری اٹھاؤ، امام بخاری نے روایت کیا ماتم کی جو ساری چیزیں مارنا اس امت کے اوپر حرام ہے۔ اور امام الانبیاء کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی میت پہ ماتم کرے اللہ اس پہ لعنت برسا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اتنا کرم والا نبی، اتنا نرم دل والا نبی، اتنا اپنی امت سے پیار کرنے والا نبی اگر یہ کہتا ہو اللہ ماتم کرنے والے پہ لعنت برسا،
تو کتنا گندا کام ہوگا. نبی کی وفات پر عائشہ کو ماتم کی اجازت نہ ملی، فاطمہ کو اجازت نہ ملی، یار غار ابو بکر کو اجازت نہ ملی، عدالت کے امام عمر کو اجازت نہ ملی، صحابت کے امام عثمان کو اجازت نہ ملی، داماد مصطفیٰ حیدر کرار کو اجازت نہ ملی، اور نبی کی وفات پر بیویوں کو اجازت نہیں، یاروں کو اجازت نہیں. نواسہ رسول کی وہاں وفات پر، نواسہ رسول کی شہادت پر ہمیں اجازت ماتم کی کیسے ملی؟ پتا چلا کہ شہادت حسین پہ ماتم کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے مکار ہیں. کیا یہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے یہ ماتم کرتے ہیں، اور میرے نبی کی لعنت ہو رہی ہے. آج ہماری قوم، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے جوان سینہ پیٹیں گے، تازیہ اٹھائیں گے، یا حسین یا علی کہیں گے، پیچھے پیچھے ڈیجے، آگے آگے ناچ ہو رہا ہوگا، ڈانس ہو رہا ہوگا. 50% اس کے اندر بوتل مار کر کے ہو. یہ ہماری قوم کی حالت ہے. اسی کو تو قیامت کہتے ہیں نا. اور قیامت کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ قیامت نہیں ہے کہ نواسہ حسین کا نام لے کر ناچا جائے، ڈانس کیا جائے، اور ان کے بندے بنا کر کے ان کی پوجا اور پرستش کی جائے، ان کی قبر بنا کر کے پوجا اور پرستش کی جائے. بتاؤ تو صحیح، تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ نبی کی قبر پہ، روضہ رسول پہ سر جھکانا جائز نہیں، شرک. اور نواسہ رسول کی تصویر بنا کر، نواسہ رسول کا پنجہ بنا کر، نواسہ رسول کے نام پر تازیہ بنا کر آپ اور اس کو سجدہ کرنے والوں، تم کاہے کے مسلمان رہ گئے؟ ایسے ایسے خرافات اور اتنے گندے گندے کام لوگ محرم کے اور نواسہ رسول کے نام پر کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام بھی شرماتا ہوگا، شیطان بھی شرماتا ہوگا، اللہ رب العالمین کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے. کرنے کا کام ہم کرتے ہیں، جو نہ کرنے کا کام ہے وہی ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، تاریخ اسلام کا کوئی ایک مہینہ کوئی، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے، میں سب سے کم پڑھا لکھا انسان، مگر ایک چھوٹا سا سوال میں کرتا ہوں. تاریخ اسلام میں کوئی ایک مہینہ مجھے ایسا لا کر کے دکھا دو جس مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کو شہید نہ کیا گیا. ہے کوئی مہینہ؟ ایک مہینہ بھی نہیں، بلکہ ایک ہفتہ بھی اسلام کا ایسا نہیں ہے جس ہفتے میں کسی نہ کسی یاران مصطفیٰ کی شہادت نہ ہو. ہے نا؟ پہلی محرم کو حضرت عمر کی شہادت، محرم کی پہلی تاریخ، تو پہلی کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، نہ ماتم ہے، نہ ڈھول ہے، نہ طبلہ ہے، نہ تاشا ہے، کچھ ہے کچھ نہیں. اور 10ویں محرم کو امام الانبیاء کے نواسے کی شہادت ہوئی. تو آج سب کچھ ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر اور حسین آپ نے فرق کیسے کیا؟ عمر کون ہے؟ حضرت علی کے داماد ہے نا. اور حسین کون ہے؟ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. تو
داماد کی شہادت پہ افسوس نہیں اور نواسے کی شہادت پہ افسوس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین کو حضرت عمر کو شہید کرنے والا اوپن تھا. کیا تھا؟ اوپن تھا کہ مجوسی نے، ایرانیوں نے آپ کو شہید کروایا. لیکن حضرت حسین کو شہید کرنے والوں نے ایمان والوں کا چولا پہن رکھا تھا، اندر سے منافق تھے، ایمان تھا ہی نہیں. دکھانے کے لیے کہ ہم حسین کے دیوانے ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں. اب ان لوگوں نے جب حضرت حسین کو شہید کر دیا تو اپنی چوری چھپانے کے لیے سینہ پیٹنے لگے. کیا کرنے لگے؟ ہمارے زمانے میں بھی چور چنڈال لوگ تو ہوتا ہے، تو جو سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ روتا ہے یا نہیں؟ تاکہ پولیس کو الو بنایا جائے. اب پولیس کو یقین ہو جائے کہ ہم نے کچھ بھی روکا نہیں ہوتا. بالکل یہی چور چنڈال قسم کے لوگ تھے عبید اللہ ابن زیاد، شیعہ لوگ، جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کرنے کے بعد، حضرت حسین کے سر پہ گھوڑا دبانے کے بعد، حضرت حسین کے سر کو تلوار میں ڈال کر یا حسین یا حسین کہنے کے بعد ماتم کرنا شروع کیا تاکہ دنیا میں ہماری بدنامی نہ ہو اور قتل حسین کا الزام ہم پر نہ آئے. اس لیے ان ظالموں نے یہ سارا کام کیا. ہم لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، کسی کو معلوم ہے کوئی نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شہید کرنے والے مشرک کھلے عام ہیں، اوپن ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں پوری تاریخ، پورا اسلام مذہب، آؤ مدینے کا سفر کرو، مکے کا سفر کرو، جاؤ جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگاؤ کہ کتنے لوگ ہیں جو آرام کر رہے ہیں، تالی کلیمانے کے تیر پہ شہادت پیش کیا. جاؤ جنت المعلا میں دیکھو، غزوہ احد میں شہادت نوش کرنے والوں کو جا کر دیکھو، غزوہ بدر میں اللہ کے دین کے لیے گردن لگانے والوں کو دیکھو. سب کی تاریخ موجود ہے مگر ماتم کسی کی موت پر نہیں. علی کی شہادت میں ماتم نہیں، عمر کی شہادت میں ماتم نہیں، حمزہ کی شہادت میں ماتم نہیں، خدیر کی پھانسی میں ماتم نہیں. کسی ایک کی شہادت پہ ماتم ہے اسلام میں. آخر حضرت حسین کی وفات پر کیوں؟ اس کیوں کو سمجھ لو تو کان پکڑ لو گے. اگلی بار سے مولانا ہم یہ حرکت کرنے والے نہیں. اللہ مجھے معاف کرے کہ ہم شیعوں کے اور ظالموں کے اور ایمان کے دشمنوں کی سازش کو ہم نہیں سمجھ سکتے. سب سے پہلا جھنڈا ہرے رنگ کے کپڑے پر یا حسین لکھ کر آپ کو پتا ہے کب لہرایا گیا آسمان میں؟ حضرت حسین کی گردن کو اٹھا کر کے جب یزید کی عدالت میں لے کر کے جایا جا رہا تھا، اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں یہ جھنڈا تھا. اب تم جھنڈا اٹھاؤ یا حسین اٹھاؤ تو بتاؤ تم حسین کے دوست ہو یا دشمن ہو؟ کون ہوا؟ کس گروپ میں ہوا؟ میدان کربلا میں امام حسین پر پانی بند کیا ہے اور تڑپا کر کے امام حسین کو جام شہادت پینے پہ مجبور کیا گیا. آج ہم کیا پی رہے ہیں پتہ ہے؟
شربت کا لنگر چل رہا ہے، بریانی بانٹے جا رہے ہیں، میری سمجھ میں تو نہیں آیا یہ حسین کی محبت ہے یا عبید اللہ ابن زیاد کا جشن منا رہے ہو؟ حسین کی محبت ہوتی تو حسین پیاسا دنیا سے گیا تھا، یہ تمہارے 14 مہینے کے شربت کدھر سے آ گئے؟ حسین اور حسین کا بیٹا علی اکبر علی اصغر دودھ پیتا ہوا لمبے جگر بھوکا دنیا سے گیا، تم بریانی توڑو؟ یہ کس کی محبت ہے؟ حسین کی۔ حسین کی شہادت سجدے میں ہوئی، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں گئے تو آپ کی گردن پہ تلوار ماری گئی۔ حسین کا جشن منانے والوں اور شہادت کا غم منانے والوں، تمہاری کتنی نمازیں جلوس میں چھوٹ رہی ہے، تم کس کی محبت کی بات کر رہے ہو؟ حسین سے محبت ہوتی تو نماز چھوٹتی۔ میدان کربلا کے اندر اور مجھ سے تاریخ پوچھو، حضرت حسین میدان کربلا کے اندر چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہے، ننگی تلواریں سب کی نکلی ہوئی ہیں، حسین اب مارا جائے گا، اب مارا جائے گا، لیکن اللہ کی قسم اس حالت میں بھی حسین کی کوئی ایک نماز قضا نہیں، ایک نماز قضا نہیں۔ تم نلے تک مندی کھاؤ، بریانی کھاؤ، قورمہ کوفتہ کھاؤ، دنیا کی نعمتیں اللہ کی کھاؤ، اور صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نماز چھوڑو اور بس محرم کی 10ویں تاریخ کو یا حسین بولو، حسین کے نانا آپ کی مغفرت کروا دیں۔ یہ بہت محبت کرتا تھا حسین سے۔ اللہ کے بندو اپنے ایمان کو بچاؤ، عقیدے کو بچاؤ، اعمال کو بچاؤ۔ جو دین، جو شریعت ہمیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے قرآن و حدیث میں سکھایا ہے، جس کی طرف آپ کی رہنمائی علماء حق کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پیچھے چلو، دنیا کے خرافات کو چھوڑو۔ یہ عمر بہت لمبی نہیں ہے ہماری، بہت چھوٹی، اس عمر کی حفاظت کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔